بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں نے کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابعدار رہا ہوں، مجھے ہی رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دیا، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں، ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو، یہ جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا،
اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اتنا بڑا درجہ حضور غوث پاک کا، اتنا بڑا مقام، لاکھوں لوگ زیارت کے لیے بےتاب رہتے۔ ہمارے ہاں نا خشکی بھی ہو، لوگ اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کر پاتے، کہتے میں تو پرسنالٹی ہوں۔ بھائی پرسنالٹی تو ہے، پر یہ تیری اولاد ہے، یہ تیرے اپنے ہیں، یہ تیرا گھر بار ہے۔ غوث پاک اتنے بڑے آدمی گھر سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں، بچے کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ، غوث پاک گزرے تو اس نے آواز دی، کہتے بابا جی بات سننا۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر بتاؤ۔ غوث پاک مسجد کے امام کو نہیں آپ آواز دے سکتے، وہ کہے گا گستاخ ہیں سارے، میری طرح کے بندے اڑ جاتے۔ آواز دی بابا جی سننا۔ تو غوث پاک پتر بتاؤ۔ کہنے لگا حضور میں نا یہ 1 دینار گھر سے لے کے آیا تھا مٹھائی کھانے کے لیے، اب میری یہ باری، اگر میں بازار چلا گیا نا تو میری باری نکل جائے گی، ذرا دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی نہیں لا دیتے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیسے پکڑے، فرمایا پتر تو باری لے، میں لے کے آیا مٹھائی ابھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو خادم کہنے لگے چھوڑے محلت میں، چپ کر، اس نے تجھے کہا کہ مجھے کہا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چلے گئے، جب بس دکان پہ پہنچے تو وہاں بھی رش ہو گیا۔ حضور آپ کدھر؟ فرمایا میرے دوست نے مٹھائی لینے بھیجا، 100 روپے اور 2 مٹھائی۔ وہ مٹھائی لا کے دی غوث پاک نے اس بندے کو، تو ایک اور بچہ بولا، کہنے لگا حضور ہے پھر مینوں بھی لے آ دیا جی۔ غوث پاک دوڑ کے گئے، اس کی بھی مٹھائی لائے، وہ 3-4 بچوں کی مٹھائی غوث اعظم جاتے آتے وہاں شور ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مزہ لینا اس نے لے ہی لینا، جس نے ذائقہ لینا اس نے ہر بات سے اس نے لے لینا ہے، جس کو لطف آتا ہے اسے آ ہی جاتا ہے۔ خادم کہنے لگا بغداد کے شیخ اب یہ کیا ہے؟ اب فرمانے لگے تجھے نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے تو آ رہی ہے نا۔ اس نے کہا حضرت جی وہ کیا؟ فرمانے لگے سمجھ اس بات کو کہ سفید داڑھی والے بھی حاجتیں لے کے عبد القادر کے پاس آتے ہیں، اور 8-8 سال کے بچے بھی عبد القادر جیلانی کے پاس آتے ہیں۔ یہ سمجھ لے، سمجھ آ رہی ہے تو آ جائے، نہیں آتی تو نہ آئے۔ سفید داڑھی والا بھی ادھر ہی رجوع کرتا ہے اور 8 سال کا بچہ بھی۔ تو فرمایا مجھے تو مزہ آ رہا ہے اس بات کا، انہوں نے کسی اور کو تو آواز ہی نہ دی، کسی اور کو انہیں سمجھ آئی کہ اگر ہمارا مسئلہ حل کرے گا تو عبد القادر جیلانی کرے گا۔ تو فرمایا مجھے تو اس کا بھی مزہ ہی آ رہا ہے، سرور ہی آ رہا ہے۔ 2 باتیں بات ختم کرتے ہوئے یاد رکھنا۔ حضور غوث پاک سے کسی نے کہا اتنا مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، کچھ نہیں کیا، پہلے نبی پاک کا دین پڑھا ہے پھر پڑھایا ہے، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ اور لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ روحانیت یہ اندر کی یہ کیسے ملتی ہے؟ فرمایا 2 کام کرنا، اپنا اخلاق نہ کبھی بگڑنے دینا، اپنا اخلاق، سامنے والا کیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، تم کیا ہو، تم نے اپنا اخلاق کبھی بگڑنے۔ اور دوسرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی روٹی کھلائی ہے اور اللہ کو راضی کیا، اپنے اخلاق کو کبھی نہیں بگڑنے دیں، یہ غوث پاک کی تعلیم، کبھی نہیں بگڑنے دیں۔ ہماری زبانیں بڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں، ترش رویے، ہم نہ چونکہ زیادہ بولتے ہیں، دال لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کئی دفعہ غلط بات بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاق اور چیز کا نام ہے، اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں اور کوشش کریں کہ چلیں جو ہے وہ گوشت ہفتے میں 1 دن ہو جائے تو باقی کا جو 4-5 دن کے ٹکے ہیں وہ کسی غریب کے گھر چلے جائیں تو اللہ اس پہ بھی مدد فرماتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو مرید کیا، جن لوگوں کو بیعت فرمایا، اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا جب کسی کو مرید کرتے تو کہتے تھے کیا میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، اس کا مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا۔ اور میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو غوث اعظم کا دیدار ہوا، تو میں نے کہا حضور اگر آپ کے جلوے دیکھنے ہو تو کہاں ملیں گے؟ تو غوث پاک نے فرمایا بریلی میں مولانا احمد رضا کو دیکھ کے آؤ، ہم میرے نائب ہیں۔ اور حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، غوث پاک کا دیدار ہوا، کہا حضور آپ کی زیارت کرنی ہو، آپ کا جلوہ اس وقت دیکھنا ہو تو کہاں دیکھوں؟ تو انہیں بھی غوث پاک نے فرمایا بریلی شریف چلے جاؤ، شاہ احمد رضا کا دیدار کر کے آؤ۔ یہ بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں بیچارے، بعد میں ان کو نہ شعور ہے، کہتے ہیں وہ تو مولوی تھے، وہ تو مولوی تھے، درویش نہیں تھے۔ تو تم درویش ہو؟ سیدھی سورت فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، 2-4 لفظ
تمہیں کہا جائے دین کے بارے میں بتاؤ، اس پر تمہیں بالکل بھی ایسے غش آتا ہے جیسے کسی نشئی کو آتا ہے، اور بات کرتے ہو امام احمد رضا کے بارے میں۔ ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی۔ اتنا بڑا شخص شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کسی ایک سلسلے کے پیشوا نہیں ہے، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں، جو سنی ہے اس کے وہ امام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید جب تو کہا کہ میں مرید ہوتا ہوں، بولیے مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، تو وہ شخص جو تھا نا، میں نے کہا نا کچھ عقل مند بھی مل جاتے ہیں جو لفظ پکڑتے ہیں باتیں کرتے ہیں، کہنے لگا جی میں تو آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو کہہ میں غوث پاک کا ہوتا ہوں۔ کہا جی میں تو آپ کا ہوتا ہوں۔ کہتے سامنے بیٹھے تھے اتحیات کی حالت میں، اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اور زور سے جو ہاتھ مارا نا زمین پر، تو وہ شخص بے ہوش ہو کے گر گیا، کپڑے اس نے پھاڑ لیے، حالت غیر ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے نماز پڑھنے۔ واپس آئے تو کہنے لگا جی مہربانی کریں میں غوث پاک کا ہی مرید ہوتا ہوں، مہربانی کریں۔ لیکن سودا کھرا اس کو ملتا ہے جو ان دیکھے مان جائے، دیکھ داکھ کے ماننے والے کو کئی دفعہ صفر ہی اس کے کھاتے میں آتا ہے، زیرو ہی نمبر ملتے ہیں اس کو، دیکھ داکھ کے جو مانے۔ فرمایا تو کہہ رہا تھا میں آپ کا مرید، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو میں نے غوث اعظم کو آپ کے سرانے کھڑے ہوئے دیکھا ہے، تو سرانے کھڑے تھے آپ کے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میں نے ساری زندگی گن گائے ہیں، مجھے وہ بے آبرو چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائی طریقت میں، فقاہت میں، روحانیت میں جو مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، لیکن شرط انہوں نے ایک ہی لگائی ہے کہ ہماری طریقت، تصوف، پیری، مریدی ساری نبی پاک کے دین کی پابند ہے، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات اگر خلاف شرع ہوگی تو وہ ہم سے برداشت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ذرا سی بھی کوئی بات کوئی شخص کر کے گزر جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا، ان کے مزاج کے خلاف تھا، وہ کرنے دیتے ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں تھی، مزاج ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جب انسان اس حد تک جاتا ہے نا دین کی خدمت میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، پھر اللہ اسے کرامات بھی عطا فرماتا ہے۔ ابن الجوزی اس زمانے کے ایک بزرگ ہوئے، تو وہ پڑھایا کرتے تھے، فقہ کے اسباق وہ پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش تو بڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ شاگرد تھا چونکہ، استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا۔ دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھ جاتی۔ وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا، کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے۔ کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے وہ پھر ایک دن کہنے لگے، تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں؟ کہنے لگے چل پھر چلتے۔ تو ابن الجوزی چلے، بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا، بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ رہ جاتا ہے۔ اس اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نہیں بیچارے رہ جاتے۔ تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے، غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے۔ تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے، آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی۔ 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے۔ جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی، 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی، 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اسے چپ کرا دیا،
کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی. پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سرکا سمجھ نہیں آئی, کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی, اتر گیا سارا کچھ. فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا ذرا جملہ سننا. فرمانے لگے بس بھائی اب کال ختم, اب حال کی طرف آتے ہیں. اب کال ختم, ظاہری باتیں ختم, اب آؤ حال کی طرف. تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا, پگڑی گر گئی. میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا, میں نے کہا بابا آج اتنا ہی, آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا, آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, صداقت بے حجاب کر دے, حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہوں آگے بات؟ تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں, وہاں کیا گنا جا رہا ہے, گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے, حضور ڈاکو تھے, ظالم تھے, آج کے بعد توبہ کرتے ہیں, غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے. 50 وہاں سے کھڑے ہوتے, حضور شرابیں پی, بدکاریاں کی, آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں. 10 وہاں سے, 20 وہاں سے. اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی, گنڈ ایک گرہ میں نے لگا دی, گانٹھ ڈال دی. دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی, تیسرا اٹھا تو اور دے دی. آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں, آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنی گرے بنتی ہیں. کہتے ہیں 1-1 2-2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی, 15-15 کٹھے اٹھنے لگ گئے. اب میں کیسے گرے لگاؤں؟ پھر 50-50 اٹھنے لگے. کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا, کبھی بندے گنتا, کبھی گرے دیکھتا. جب میں الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے, کہنے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو لگاتا جا رہا ہے. میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, میں کون ہوتا ہوں, یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں. اور فرمایا یحییٰ تو بچا, اللہ کا فضل گن سکتا ہے, تو اس کا کرم گن سکتا ہے. یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ, یہ کرم برس رہا ہے, یہ اس کی رحمت ہے ساری. اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی, شمار کی جا سکتی, کسی جگہ قید کی جا سکتی, یہ کرم ہے اللہ کا. تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں, یہی رکھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے, باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی, دادا بھی اللہ کے ولی, پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے, بہت بڑی ولی. والد گرامی, آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے, اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے, خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے, اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے, مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے, تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں, آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے. جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکھے دیں. پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں, بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا. صحیح بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا, تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا, ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا, عزتیں اچھالنا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا, 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے.
زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت. ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی, بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے, نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا. تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا, میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں, میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں, غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے, میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا, برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے میری, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں, آپ میرے وزیر بن جائیں, کو بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں. تو آپ فرمانے لگے نہیں, تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ, جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا, یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے, شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا, میری مہربانی تو سب پہ تھی, پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز, کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے, لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی, بڑی محنت کی, کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے. رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, والد انتقال کر گئے, والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی, ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا, کوئی اس کے کان چھیڑتا, کوئی اس کی دم چھیڑتا, کوئی اس کے سینگ چھیڑتا, کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے, بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا, اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر, بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر, تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا, بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ, بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے, دلیل نہ دیں, کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا, پراپوگنڈا ایسا ہے. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, سواری کے لیے اونٹ ہیں, خچر ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا, کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے, حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا, جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے, فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی, وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا, جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا، تم حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے. صاحب پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا تیری تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کر ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو. میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو. کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں. سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے. نالائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے کند ذہن. اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے. فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے. اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا. کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں. یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے.
صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی. جس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا وہ میرے پاس آئے, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے. یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے, وکیلوں کا, ڈاکٹروں کا, کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے. یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا